الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن محترم حضرات، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد ہر دور اور زمانے میں جب بھی ضرورت پڑی لوگ اللہ کو بھولنے لگے، نبیوں اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، تو اللہ نے کوئی نبی اور رسول بھیج دیا۔ ان لوگوں نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کیا، اور اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور آپ کے اوپر ایک ایسی آفاقی کتاب نازل فرمائی۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں اور رسولوں تک پہنچایا تھا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب بنایا جس کا نام ہی کتاب ہدایت ہے۔ جو آدمی اس قرآن مجید کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے پڑھتا ہے
اللہ رب العالمین اس کی ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا دل صاف کر دیتا ہے، اور جو آدمی اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے، اس قرآن مجید سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وہ کتاب ہے قرآن مجید کہ آج اس طریقے سے ذرائع اور وسائل ہیں، یہ سامنے موبائل لگا ہوا ہے، اگر ہم اور آپ چاہیں تو اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے صرف 23 سال میں پوری دنیا کا کوئی ایسا گوشہ پورب سے پچھم تک، اتر سے دکھن تک نہیں بچا جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے اس قرآن مجید کے احکام اور پیغامات کو بھیج نہ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب مکہ کو آباد کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس، لوگوں میں آپ ندا دے دیجئے، آواز لگا دیجئے، لوگوں کو پیغام دے دیجئے کہ وہ لوگ چاروں طرف سے خانہ کعبہ کے پاس آئیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا اللہ رب العالمین میری آواز تو کمزور ہے، لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا ابراہیم تم اپنے منہ سے الفاظ تو نکالو، پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو وہ اثر عطا فرمایا، اس کے اندر وہ تاثیر عطا فرمائی، ایک بار جو اس کو سچے دل سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے پورے دن کی دنیا بدل جاتی۔ دور نہ جاتے ہوئے ابھی صرف 1400 سال پہلے کی بات ہے، عمر بن خطاب ایک ایسا مشہور انسان مکے کا، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بار ایک چمڑا بچھایا گیا، اس پر 10 لوگ کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور 10 لوگ اس کو کھینچ رہے تھے، لیکن ان کے پیر کے نیچے سے چمڑے کو نہیں کھینچ سکے۔ اللہ رب العالمین نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، یہاں تک تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ جب بچے روتے تھے رات میں تو مائیں کہتی تھی اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے کہ خاموش ہو جاؤ، عمر آ رہا ہے۔ ان کی آواز، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان سے بچے بھی دہل جایا کرتے تھے۔